ہم اسے کہتے ہیں TNA ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ. ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ڈائریکٹر ٹورزم نے کہا ہمیں گریجویٹس نہیں چاہیے. خود بھی وہ گریجویٹ ہیں لیکن پھر بھی ان کو گریجویٹ نہیں چاہیے. ہی واز رائٹ ان ون سینس. ان ٹورزم انڈسٹری وی ڈونٹ نیڈ گریجویٹس. ہمیں اسکلڈ ہیومن ریسورس چاہیے جو کہ فرنٹ لائن پہ کام کرتا ہے, جو ہمارے ویٹرس ہیں, ہمارے کوک ہیں, ریسیپشنسٹ ہیں, روم سروس والے ہیں. ہمیں وہ اسکل چاہیے کیونکہ دے آر دا فیس آف دا کمپنی اینڈ دے آر دا فیس آف دس ٹورزم انڈسٹری. اگر وہ ٹرین نہیں ہے, اگر وہ اسکل نہیں ہے, اف دے ڈونٹ ہیو دا ریکوائرڈ اسکل ٹو ڈیل ود اے فارنر اور ٹو ڈیل ود اے ڈومیسٹک ٹورسٹ, دین ہم ایک طرح سے بھول جائیں کہ یہاں پر ٹورزم فلورش کرے گی یا یہاں پر ٹورزم کی سسٹینیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پر بہت ساری ایگزامپلس ایسی ہیں کہ آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں, آتا کچھ ہے, بیکاز دے ڈونٹ نو. ابھی انفارملی ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ کوک مانگے پیپسی لا کے دے دیتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ نو دا ڈفرنس بٹوین کوک اینڈ پیپسی. بلیک کولا از بلیک کولا, either کوک اور پیپسی. وی نیڈ ٹو ٹرین دیم ہاؤ ٹو بہیو ود دیم, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم, ہاؤ ٹو ڈیل دا سچویشن. ہم نے کیسے گریٹ کرنا ہے, ہم نے کیسے ان کو ویلکم کرنا ہے, کیسے ان کو گڈ بائی. جب تک ہمارے پاس اسکل ہیومن ریسورس نہیں ہوگا, ہمارے اس کے لیے پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا جیسے کہ ابھی کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے ہمارے ہنزا کیمپس میں. وہاں پر ہم نے اپنا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اوپن کیا ہے. وہاں پر وی ہیو ہائرڈ اے بلڈنگ ویئر وی آر پلاننگ ٹو گیو ٹریننگس ٹو پیپل ریلیٹڈ ٹو ٹوریزم انڈسٹری. ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. لائک وائز ابراہیم از سٹنگ ہیئر, یونیورسٹی آف بلتستان دے کین ڈو دا سیم تھنگ, مائٹ بی دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو اس سے جب تک ہم یہ ٹریننگس, یہ پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کریں گے لوور لیول پہ, ہم وہ اسکلس جو ریکوائرڈ اسکلس ہیں وہ پرووائڈ نہیں کریں گے, تو دین سسٹینیبلٹی وی کانٹ اچیو دس گول, دا گول آف سسٹینیبلٹی. ویسٹ میں یہی ہوتا ہے. آئی ہیو اے لٹل بٹ ایکسپوجر آف دا ویسٹ. وہاں پر you can't go in front of the customer until and unless you know how to deal with him or her. یہاں پر ایسا نہیں ہے. Some institutes, some hotels, they are doing these things. Like where we are sitting, they are doing these things. But what about the rest of the hotels? Are they doing the same thing? So we need to fill this gap. How important is communication in all of this? Because that is a very big subject in Pakistan کہ ہم experts تو بنا رہے ہیں. We're probably producing CEOs and top managers as well. But when it comes to imparting public speaking or skills or communication skills, we are lacking behind than many other countries in the region who are probably not as developed as we are. I think it's not only lacking, it's missing. ہے ہی نہیں سیدھے سے. ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, they know. But the middle level and the lower level, they don't know. We need to communicate, we need to train them. We don't need to train a CEO how to run the organization. We need to train the lower level staff how to deal with your customers. So this thing we need to focus on if we want to flourish the tourism in this area and if we want a sustainable tourism in this area, we need to train them. اور اس میں پھر pressure handling کا بھی aspect رہے گا because most of the times your client might not behave as you are expecting. Yes, most of them they don't behave the way you want them to behave. Then you have to, اس میں پھر آپ آتی ہے کہ کین یو ہینڈل سچویشنز ایز ویل. پھر کمیونیکیشن گیپ کا ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے لینگویج بیریئر ہے. وی کانٹ اسپیک دیئر لینگویج اینڈ دے کانٹ اسپیک اوور لینگویج. سو کیا ہمارے پاس انٹرپریٹرس ہیں؟ وی نیڈ ٹو ٹرین دیم ایز ویل, گیو دیم دا فارن لینگویج اسکلز ایز ویل. ٹریننگ ہر آسپیکٹ کے لیے, ہر ڈفرینٹ ایریاز میں ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے فار بیٹرمنٹ آف ٹوریزم ان گلگت بالتستان اینڈ ان پاکستان ان جنرل. Definitely. Now, that becomes a very important subject that I think collectively we need to work on, especially as far as this communication gap or language is concerned. We can definitely explore many more avenues. اس میں ایک چیز ہے, جب تک اکیڈیمیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر ٹریننگس کی ضرورت ہے. ڈوئنگ ریسرچ از سم تھنگ ایلس, اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. سم ٹائمس آپ جو بکس میں پڑھاتے ہیں وہ ریئلٹی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. کل انفارمل ڈسکشن میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم فارن فریم ورکس لے کر آتے ہیں, وی وانٹ ٹو اپلائی دیم ہیئر ایز اٹ از. کیا ہم نے اپنی
यूथ को, यंग जनरेशन को ट्रेन किया है अकॉर्डिंगली कि वो उस फॉरेन फ्रेमवर्क को एब्जॉर्ब कर सके, डाइजेस्ट कर सके, एग्जीक्यूट करें और फिर अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर सके। उन्होंने तो अपनी जनरेशन को फ्रॉम स्कूल लेवल, अब ये जो सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक है, वी नीड टू इंक्लूड दिस सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम स्कूल लेवल। हम उनको ट्रेन करें स्कूल लेवल से, हम लाके उनको जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं हम उनको सस्टेनेबिलिटी पढ़ाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता ही नहीं चलता कि यार उनको पता ही नहीं होता। तो फॉरेन फ्रेमवर्क्स के वर्ड्स ये सारे अब लाके एज इट इज अप्लाई करने से अच्छा है वी डेवलप आवर ओन फ्रेमवर्क्स व्हाइल ऑब्जर्विंग द ग्राउंड रियलिटीज, द नीड्स, जो कि ऑन ग्राउंड जो नीड्स हैं उनको देखते हुए ओनली देन वी कैन अचीव आवर गोल्स एंड टारगेट्स। Definitely. Moving forward, I think there is a wide aspect that we need to discuss collectively as well. And then, of course, we talk about the fact that इस region में ना सिर्फ tourism promote करना है, but you have to give something back to the local economy as well. And another very important subject becomes poverty reduction and social inclusion of the local people of this region particularly. अगर आप sustainable tourism की बात आती है गिलगित में कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर उस एलिमेंट को आपने कैसे रिमूव करना है, क्योंकि एट टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टॉक्ड अबाउट पीपल इन पाकिस्तान बीइंग below the poverty line. So how do we improve those standards in Pakistan of focusing on small opportunities as far as tourism or labor is concerned, and then the laws and everything that comes in as well. So Dr. Jamal, there is of course a need for integrated approach when we talk about this poverty reduction. It can be done through tourism, both from the government and the private sector at the national